حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. امام بخاری رحمہ اللہ نے باب امور الایمان کے تحت ایک ہی روایت کو ذکر کیا. اگرچہ یہ روایت بہت مجمل ہے مگر اپنے اجمال کے باوجود اپنے اندر اسلام کی تمام بنیادی تعلیمات کی طرف اشارہ کرتی ہے. اور جیسا کہ بیان کیا گیا کہ حضرات محدثین نے بسیار جستجو کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ ایمان کے شعبوں کو شمار کرنے کی کوشش کی اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ایمان کے یہ شعبے جو کتاب و سنت میں مذکور ہے تقریباً 77 ہے، جس کو عام طور پر شارحین بخاری نے بھی ذکر کیا ہے. اسی طرح سے حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی مختلف کتابوں میں اس کو ذکر کیا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. تو اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ وہ شعاب الایمان جس کا تعلق لسان اور زبان سے وہ 7 ہے، وہ شعاب الایمان جس کا تعلق قلب سے وہ کتنے ہیں 40، اور وہ شعاب الایمان جس کا تعلق جوارح اور جسم سے ہے، جسم کے مختلف حصوں سے ہے، وہ 30 ہے. اس طرح سے یہ 77 شعاب الایمان ہے. ان شعاب الایمان کو تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ دین کی تعلیم سے دور ہیں اور دنیا کے اور دنیاوی تعلیم کے ضرورت سے زیادہ ذہنوں پر سوار ہونے کی وجہ سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بہت اختصار کے ساتھ وہ دین کو سمجھ لے وے اور دین کو بہت مختصر کر دے وے. تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے. آپ نے ایک حکایت بیان کی کہ ایک طالب علم نے سے ایک بزرگ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح، لا الہ کی تسبیح آپ دن میں 300 مرتبہ پڑھو. کچھ دنوں کے بعد ملاقات ہوئی تو وہ کہتا ہے کہ لا الہ کی تسبیح تو 300 تو بہت جلدی ہو جاتی ہے. تو بزرگ نے کہا کہ کیسے پڑھتے ہو آپ بتاؤ تو بولتا ہے لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ. تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ نے کہا کہ ارے بھائی میرا مقصد صرف لا الہ کہنا نہیں تھا، میرا مقصد یہ تھا کہ آپ پورا کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مقصود تھا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اسی طالب علم کی طرح یہ اپنے آپ کو بڑے عقل مند سمجھنے والے بھی ہیں. یہ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت شارٹ میں دین مل جاوے. تو اس لیے فرمایا آپ کی کتاب ہے بڑی اچھی ہے، خاص طور پر جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ امت میں دین کی بیداری کیسے آئے اس کی فکر کریں
تو انقلاب اصلاح امت. تو اس کتاب میں آپ نے امت کے کن کن شعبوں میں کس طرح کی خرابیاں ہیں، کیا بیماریاں ہیں اور کیا کمیاں ہیں، اس کی تشخیص کی، اور تشخیص کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کا علاج بتلایا کہ امت کے فلاں طبقے میں یہ بیماریاں ہیں اور ان بیماریوں کا علاج یہ ہے. تو اسی میں آپ نے لکھا کہ آج کا جدید تعلیم یافتہ طبقہ دنیا کو اپنا پورا وقت دینا چاہتا ہے، لیکن اپنی دائمی زندگی آخرت کے لیے شارٹ کٹ کا راستہ ڈھونڈتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ آسانی کے ساتھ جنت میں چلے جائے، اپنی دنیا بھی بنا لے اور ساتھ ساتھ میں جنت بھی پہنچ جائے. تو جنت اللہ عالیۃ غالیۃ، اللہ کی جنت ہے بہت بھاری مگر اس کی قیمت بھی بھاری، اتنی آسان بھی نہیں جتنی آسان انسان سمجھتا ہے. اگر اتنی ہی آسان ہوتی تو سب سے پہلے شیطان ہی جنت میں چلا جاتا اور ہر انسان اس کے لیے تیاری کرتا، لیکن اتنی آسان نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے علم سیکھنا پڑتا ہے، اس کے لیے عمل کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. بہرحال تو حضرت نے لکھا کہ یہ جدید تعلیم یافتہ طبقہ یہ کیا سمجھتا ہے کہ ایمان کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیعا. تو یہ سمجھتا ہے کہ بہت شارٹ ہے، اتنا ہی ایمان ہے. کہا کہ یہ ایمان مجمل ہے، پھر ایمان مفصل بھی ہے، پھر ایمان مفصل کے علاوہ بھی شعب ایمان ہے. تو مسلمان ہونے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے صرف یہ اللہ کو ایک مان لیا، نماز پڑھ لی، آپ نے روزہ رکھ لیا اور آپ مسلمان ہو گئے. نہیں، بلکہ یہ تو بنیادی چیزیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ دین کے جتنے بھی شعبے ہیں، ان تمام کے تمام شعبوں کی تفصیلات کا جاننا یہ ہر مسلمان پر فرض عین ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ میں وہی آتا ہے. تو عام طور پر ہمارے یہاں پر طلب العلم میں اتنا عموم پیدا کرتے ہیں کہ بھئی علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اور اسی کو فٹ کر دیتے ہیں دنیاوی تعلیم پر بھی. تو ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ نہیں، دنیاوی تعلیم یہ ثانوی حیثیت رکھتی ہے اور دینی تعلیم یہ مقصدی اور اولی حیثیت رکھتی ہے، کہ دین کی بنیادی تعلیم کا سیکھنا ہر ایک پر فرض ہے، اور دین کی تفصیلی تعلیم کا جاننا ہر علاقے میں کچھ نہ کچھ لوگوں کا ہونا ضروری ہے. جیسے کسی زمانے میں کہا کرتے تھے کہ 70 کلومیٹر کے ایریے میں ایک ایسے عالم کا ہونا ضروری ہے جو دین کی تمام کے تمام تفصیلات سے واقف ہو، تاکہ اگر لوگوں کو دین کے کسی مسئلے کی ضرورت پیش آئے تو وہ اس کی طرف کیا کر سکے، رجوع کر سکے. آج صورتحال یہ ہے کہ بہت بڑے بڑے علاقے ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود مسلمانوں کو دین کے مسائل بتلانے والا نہیں ہوتا ہے، دین کی گہری سمجھ رکھنے والے نہیں ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں تو ایک تو امت ویسے ہی کمزور، اس کے ساتھ ساتھ چاروں طرف سے اس کو فتنوں نے گھیرا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد ایسے ایسے شوشے چھوڑ دیتے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. جیسے ابھی اسٹرابری، جس کو عربی کے اندر میں فراویلا کہتے ہیں، اب یہ اسٹرابری آئی تو ایک مفتی صاحب نے کیا کہہ دیا کہ یہ زقوم ہے. اسٹرابری کیا ہے؟ زقوم ہے. کہا یہ جہنمی پھل ہے، جو اس کو کھائے گا وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. کہا کہ یہ جہنمی پھل ہے. ارے بھیا آپ تحقیق کر لیا کرو، قرآن نے جس زقوم کو بیان کیا ہے اس کی تفصیلات خود قرآن کریم بیان کرتا ہے. تو آدمی کو اس طرح کی چیزوں سے بھی اجتناب کرنا چاہیے کہ منتشر امت کو خامخواہ مزید انتشار میں نہیں ڈالنا چاہیے. آپ کا اپنا تفرد ہے تو آپ اپنے پاس رکھیے، اپنے تک محدود رکھیے، لیکن اس کو ببانگ دوہل آپ اس طرح سے بیان کرو کوئی جیسے کوئی منصوص مسئلہ ہے اور اس میں اجتہاد کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ تو دیانتداری اور خود اصول شرع کی بھی کیا ہے، خلاف ہے. تو اس لیے ضروری ہے آدمی کو نزاکت زمانہ کا جاننا بھی ضروری ہے کہ جس زمانے سے گزر رہے ہیں اس زمانے کی نزاکتیں کیا ہیں. ایسا نہیں کہتے ہیں کہ آپ آ کر کچھ بھی تعویل کرو اور دین کو بالکل آسان کر کے رکھ دو. دیکھو دین تو آسان ہے ہی، اس کو آسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ کیا سوچتے ہیں کہ دین آسان نہیں چاہیے، لوگوں کو دین ایسر چاہیے.
دین میں یسر نہیں چاہیے، بلکہ کیا چاہیے؟ ایسر، اس میں تفضیل کے ساتھ، ایک دم آسان. ایک دم آسان نہیں، ایک دم آسان کیسے ملے گا؟ جیسے دوسرے دنیا کے مذاہب ہے کہ آپ کا جی میں آیا تو صبح میں گئے، گھنٹہ بجا کے کیا ہو گئے؟ نکل گئے. شام کو گئے، گھنٹی بجا کے کیا ہو گئے؟ وہاں سے نکل گئے. تو اتنی آسانی ہماری شریعت نہیں دینے والی. ہماری شریعت تو کہتی ہے صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات میں سونے تک، ہر بات بولنے سے پہلے، ہر چیز دیکھنے سے پہلے، ہر قدم اٹھانے سے پہلے، ہر ہاتھ چلانے سے پہلے آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ مرضی مولا کیا ہے، اللہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. اسی لیے تو کہا کہ الدنیا سجن المؤمن، کہ یہ مومن کے لیے دنیا کیا ہے؟ قید خانہ ہے. تو قید خانے میں تو ظاہر سی بات ایسی زندگی ہوگی، لیکن یہ 50 60 70 سالہ زندگی میں انسان اسی طرح سے اگر مجاہدہ کرتا ہے تو پھر اس کے لیے آگے چل کر زندگی جو دائمی زندگی وہ اس کے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہے. لہذا لوگوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ایک ہمارا دین ہے اور ایک دوسرے لوگوں کا دین ہے، تو ہمارے اور ان کے دونوں کی دین کے اندر میں کیا ہے؟ بڑا فرق ہے. بہرحال تو یہ ایمان کے وہ شعبے ہیں جس کو عام طور پر ہمارے محدثین نے بھی بیان کیا ہے، اور یہاں پر حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ کے سامنے اس کو پیش کیا جا رہا ہے. جاننا چاہیے کہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اللہ تعالیٰ نے کیسی مثال بیان فرمائی کلمہ طیبہ کی کہ وہ مشابہ ہے ایک پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ خوب گڑی ہوئی ہے اور اس کی شاخیں اونچائی میں جا رہی ہے. سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان میں کچھ اصول اور کچھ فروع ہیں، اور حدیث مبارکہ میں 70 سے کچھ زائد ارشاد فرمائے گئے، جن میں افضل کلمہ لا الہ الا اللہ اور ادنا راستے سے کانٹا ہٹانا ہے، اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے یعنی اوسط درجہ ہے. واضح رہے کہ یہ شعبے 30 قلب سے متعلق ہے اور 7 زبان کے اور باقی جوارح کے ساتھ. اصل میں ہمارے محدثین ایسا کہتے ہیں کہ بھئی اس کے قلب سے متعلق زیادہ ہے اور جسم سے متعلق زیادہ ہے، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ 30 کا تعلق قلب سے ہے، 7 کا تعلق زبان سے ہے، اور باقی جوارح کے ساتھ 40 مجموعہ حسب تعداد محققین 77 ہوا، جن کی تفصیل یہ ہے. شعاب ایمان جو قلب سے متعلق ہے وہ 30 شعبے، وہ شعب جس کا تعلق قلب سے، ایمان لانا اللہ پر، یہ اعتقاد رکھنا کہ ما سوی اللہ کے حادث اور مخلوق ہے. کیا مطلب؟ کہ اللہ کی ذات یہ خالق، مالک، رب اور ہمیشہ رہنے والی ہے، اور اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب کے سب کیا ہے؟ مخلوق ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت کی کتاب ہے الانتباہات المفیدہ فی الاشتباہات الجدیدہ، بہت شاندار کتاب ہے، ہمارے مدارس کے نصاب کا یہ حصہ ہونی چاہیے. خاص طور پر دور حدیث شریف کے طلباء کو تو یہ کتاب پڑھنی چاہیے، بلکہ میں بھی چاہتا ہوں کہ یہ کتاب دورے کے بچوں کو پڑھائی جائے، لیکن وقت اس کے لیے مناسب نہیں ہو پا رہا ہے. تو اس کتاب میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 7 اصول بیان کیے. اگر ان اصول کو جان لے تو عصر حاضر کے تمام ملحدین اور مستشرقین اور جتنے بھی لوگوں نے اسلام کے اوپر اعتراضات کیے ہیں وہ سب کے جواب آدمی کو کیا ہو جاتے ہیں؟ مل جاتے ہیں. بہرحال تو فرماتے ہیں ایمان لانا اللہ پر، یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ کے سوا حادث اور مخلوق، اللہ کی ذات یہ کیسی ہے؟ قدیم ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ حادث ہے. خاص طور پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بین القوسین اس لیے ذکر کیا کہ فلاسفہ قدیم ارسطا، طالیس، سقراط، بقراط، جالینوس، طالیس، ملتی، یہ جتنے بھی بڑے بڑے فلاسفہ گزرے ہیں یہ سب کے سب دنیا کے مادے کے قدیم ہونے کے قائل ہیں، ازلی ہونے کے اور ابدی ہونے کے قائل ہیں. اس کے بعد فلسفہ جدید نے بھی ایک زمانے تک کے یہی عقیدہ رکھا کہ مادہ یہ قدیم ہے. پھر اس کے بعد جب ایٹم کا انکشاف ہوا تو ایٹم کے انکشاف کے بعد مادے کے اندر ایٹم ہوتا ہے جو ذرے سے بھی زیادہ چھوٹا ہوتا ہے. تو اس وقت یہ ہوا کہ بھئی ایٹم یہ قدیم ہے، یعنی یہ کبھی بھی ٹوٹ سکتا نہیں ہے، اس کے اجزاء نہیں ہو سکتے ہیں، اور جو ٹوٹ نہیں سکتا ہے، جو حادث نہیں، جو منتشر نہیں ہو سکتا وہ ہمیشہ سے. پھر اس کے بعد
مزید جب تحقیق، سائنسی تحقیق آگے بڑھی تو پھر اس کے بعد انہوں نے تسلیم کیا کہ نہیں، انہوں نے ایٹم کو بھی توڑ دیا. اب ایٹم کو توڑا تو اس میں سے اور بھی بہت سارے اجزاء نکلے. تو اب وہ یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ نہیں، ایٹم ٹوٹ گیا اس کا مطلب ایٹم قدیم نہیں. تو پھر انہوں نے کہا اس کے دوسرے اجزاء. تو اب سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ دنیا میں کوئی چیز قدیم نہیں، دنیا میں کوئی چیز قدیم نہیں. ان کو 1400 سال کی بات سمجھ میں ہے. تو حضرت نے خاص طور پر یہاں پر اس کے آگے اس کو اسی لیے بیان کیا تاکہ تمام کے تمام، یعنی اس کو کہتے ہیں بلڈوزر، ایسا جملہ لا کر رکھ دیا کہ فلاسفہ قدیم اور جدید سب کے مسائل کا رد گویا کہ یہاں پر ہو جاتا ہے. ایمان لانا فرشتوں پر دوسرا شعبہ. تیسرا شعبہ ایمان لانا اس کی تمام کتابوں پر، یعنی اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر، کہ 4 کتابیں تو جس کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے صحف ابراہیم و موسیٰ، انبیاء پر مختلف صحف نازل کیے، ان سب پر اجمالی طور پر ایمان، اور قرآن پر تفصیلی ایمان. ایمان لانا پیغمبروں پر کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا وجود ہوا ہے. پیغمبروں پر ایمان لانا یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہر پیغمبر نے اپنے سے پہلے والے پیغمبر کی تصدیق کی اور اپنے بعد والے کی بشارت دی کہیں نہ کہیں. تو انبیاء ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ سائنسداں ایک زمانے تک، بلکہ آج بھی سائنسداں یہ پیغمبروں کو نہیں مانتے، یہ اللہ کو نہیں مانتے تو پیغمبر کو کہاں سے مانگیں گے؟ تو یہ پیغمبروں کو نہیں مانتے. تو ہمارے ایک دوست ہے، بہت بڑے محقق ہے، انہوں نے ایک کتاب تو آگے لکھی تھے وجود باری تعالیٰ کے اوپر، وجود الخالق کے نام سے، براہین وجود الخالق. اس کے بعد براہین النبوہ کے نام سے دکتور سامی العامری. اور پھر اس کے بعد ابھی ان کی ایک کتاب بڑی اچھی آئی ہے، وجود الانبیاء عبر التاریخ، کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا وجود تاریخ سے کیسے ثابت ہوتا ہے، اور سائنسدانوں کا اور فلاسفہ کا یہ دعویٰ کہ کوئی نبی وبی گزرا نہیں ہے، اس کا ابطال کیسے ہوتا ہے، اس پر بھی بڑا اچھا انہوں نے کام کیا ہے. اسی طریقے سے ایمان لانا تقدیر پر، ایمان لانا تقدیر پر ایمان لانا یہ بھی ضروری ہے. بہت سارے مسلمان اپنے آپ کو کہنے کے باوجود منکرین تقدیر بھی پیدا ہوئے. یہی منکرین تقدیر کبھی جہمیہ کہے گئے، کبھی معتزلہ کہے گئے، تو کبھی نیچری. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا نیا نام دیا ہے نیچری، فرقہ نیچریہ. یہ سر سید اور ان کا طائفہ، طائفۃ سر سید ومن حولہا، یہ سب کے سب کیا ہے؟ نیچری ہے. کیا مطلب؟ مغرب سے ایک فتنہ اٹھا 17ویں صدی میں، انقلاب، صنعتی انقلاب کے بعد. اس فتنے کو کہتے ہیں نیچر اور طبیعت. کیا مطلب؟ کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہر چیز فطری اور طبعی ہے. تو فطرت کو انہوں نے اتنی اہمیت دی کہ فطرت ہی کے بلبوتے پر سب کچھ ہوتا ہے، اور اسی فطرت کے اصول کی بنیاد پر سر سید نے قرآن کی تفسیر بھی لکھ ڈالی، اور تعویلات باطلہ کی اس میں، اور شریعت کی بھی شریعت کے سلسلے میں بھی حضرت کی الانتباہات اسی کے رد میں ہے، نیچریہ کے رد میں. اور وہی فرقہ آج بھی ہمارے معاشرے میں بڑی کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے. تو ایمان پر، تقدیر پر ایمان لانا اس لیے ضروری ہے کہ دیکھو، دنیا میں انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کا خاکہ ذہن میں بناتا ہے. اگر گھر بنانا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ پہلے کسی آرکیٹیکٹ کو پکڑتا ہے، کسی انجینئر کو پکڑتا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ کیا کرتا ہے؟ خاکہ بناتا ہے کہ بھئی گھر بنے گا، اتنی زمین ہے، اتنے بائی اتنے کا بنے گا، ایک بیڈ روم ہوگا، ایک سٹنگ روم ہوگا، ایک کچن ہوگا، ٹوائلٹ باتھ روم ہوں گے، یہ ساری چیزیں اس میں ہوتی ہے. تو انسان جب چھوٹی سی چیز کے لیے پلاننگ کر سکتا ہے تو خالق و مالک نے اتنا حیرت انگیز نظام بنایا ہے، اگرچہ اس کو پلاننگ کی ضرورت نہیں ہے، مگر پھر بھی اس نے پلان، ماسٹر لفظ بھی اس کے لیے ہلکا ہے، اس سے بھی بڑی پلاننگ سے اللہ نے پوری کائنات کے نظام کو بنایا ہے. اسی لیے اس وقت سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ جب دنیا کے ایک ایک چپے پر پہنچے اور زمین سے نکل کر فضاؤں میں گئے اور دنیا کہکشاؤں کے نظام کو انہوں نے دیکھا، تو وہ اب یہ کہنے پر مجبور ہے کہ دیر از اے بگ ڈیزائنر، کہ اس دنیا کا بنانے والا کوئی بہت بڑا ڈیزائنر ہے. تیرے کو ابھی سمجھ میں آتا ہے؟ کہا کہ اتنے منظم انداز میں اس کو بنایا گیا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں.
کہا تو اس لیے کہتے ہیں کہ بگ ڈیزائنر ہے. اب وہ اللہ کو تو ماننا نہیں ہے تو اس لیے ایسی بات کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ساتھ اسی کو تقدیر کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے ایمان لانا قیامت کے دن پر. اللہ نے اس دنیا کو ایحسب الانسان ان یترک سودا, کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا. اللہ کہتے ہیں انسان ایسا سمجھتا ہے دنیا میں گل چھڑے ہوا کہ چلے جائیں گے, کچھ ہونے والا ہے, مار مار کے سیدھا ہو جائے گا. اتنی مار پڑے گی, فرشتہ ایک بکا مارے گا سیدھا 70 ہاتھ زمین میں چلا جائے گا, تب سمجھ جائے گا کہ ہاں بہت زور سے لگتی ہے. تو فرماتے ہیں اتنا آسان نہیں ہے. اللہ نے اس دنیا کو اسی لیے بنایا ہے. ارے بھائی انسان چھوٹے سے چھوٹا کوئی کام کرتا ہے تو اس کے پیش نظر کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے, تو کیا خالق اور مالک اتنی بڑی کائنات کو ایسے ہی بنا دے گا؟ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا, آسمان اور زمین میں کسی چیز کو باطل نہیں بنایا اللہ نے. کوئی بھی چیز, ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو بیکار ہو. اب کسی فیکٹری میں چلے جائیں, ابھی میں سفر میں تھا, ایک جگہ پر فیکٹری میں گیا, یعنی جہاں پر بھی کسی فیکٹری میں جاؤ تو سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی چیز بیکار نہیں. تو وہ فیکٹری کس کی تھی؟ تیل بنانے کی, روئی میں سے تیل بنانے کی. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ روئی سے تیل کیسے بنتا ہے؟ غیر معقول. روئی میں سے تیل بننا تو سمجھ میں نہیں آتا ہے نا, سیدھی سی بات. تو انہوں نے کہا بات سوال آپ کا بالکل صحیح ہے. تو پھر وہ مجھے کہا کہ آپ چلیے آپ کو بتاتے ہیں. تو پھر وہ دیکھنے کے لیے لے گئے. تو کہا کہ اس میں کیا ہوتا ہے مولانا, جو روئی آتی ہے کھیت سے, تو ایک تو روئی ہوتی ہے, پھر اس روئی کے اندر میں ایک بیج ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بیج ہوتا ہے. تو ہم روئی کو الگ کر دیتے ہیں, روئی کو روئی کے کام میں استعمال کرتے ہیں, اور اس بیج کو نکالتے ہیں. اس بیج کو نکالنے کے بعد مشین میں ڈالتے ہیں, مشین اس کو پریس کرتا ہے تو اس میں سے تیل نکلتا ہے. وہ تیل الگ ہوتا ہے اور اس کے جو چھلکے وغیرہ وہ الگ ہوتے ہیں. تو روئی یہ ایک کام میں آتی ہے, اس میں سے تیل نکلتا ہے, وہ ایک چیز بنتی ہے, اور پھر اس کے جو چھلکے وغیرہ ہوتے ہیں اس سے ایک اور چیز بنتی ہے جو گائے بھینس دودھ دینے والے جانور کے کھانے کے لیے آتے. کیا معلوم کیا کہتے ہیں اس کو, کھلی, ہاں ایسے ہی کچھ کہا اس نے. تو کہا وہ بنتی ہے. تو کہا کہ ہماری ایک فیکٹری ہے مگر ہم کو یہاں پر 3 چیزیں مینج کرنی پڑتی ہے, یعنی جو ویسٹیج ہے وہ یہ ساری چیزیں بنتا ہے. اسی طریقے سے ایک جگہ پر ہم گئے, وہاں پر مچھی کی فیکٹری, کیا کہتے ہیں, سی فوڈ, یعنی سمندر سے نکلنے والی چیزوں کی فیکٹری تھی. تو وہاں پر بھی گئے تو دیکھا کوئی چیز جانور سے نکلنے والی یا کسی بھی چیز سے نکلنے والی ایک چیز بھی بیکار, ہر چیز کام میں آتی ہے. تو اس سے اللہ رب العزت سے بڑا ڈیزائنر کون ہو سکتا ہے؟ ڈیزائنر کا لفظ اس کے لیے بولنا یہ اس کی شان میں گستاخی ہے. تو ایمان لانا قیامت کے دن پر, جنت کا یقین کرنا, جنت کا یقین کرنا کہ بھئی جنت ہے. یہ بہت سارے حبنک قسم کے جو جدید تعلیم یافتہ ہوتے ہیں یہ مذاق اڑاتے ہیں, بولے یہ مولوی ہے نا جنت کی لالچ دیتا ہے. تو بیوقوف 50-60 ہزار روپے کی لالچ میں کیا کیا نہیں کرتا ہے, اور جنت کے بارے میں بول رہے تھے, بولے مولوی خواہ مخواہ جنت کی لالچ دیتا ہے, بولے حور کی لالچ دیتا ہے. ارے بھائی تم پیسوں کے پیچھے, عورتوں کے پیچھے کیا نہیں کرتے ہو, کیسی نیچ نیچ حرکتیں کرتے ہو, وہاں نہیں سمجھ میں. اور مولانا نے کچھ کہا تو فوراً سمجھ میں آیا, کیوں؟ اس لیے کہ میں نے کہا کوئی بات نہیں, ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون, کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تو وہ یہاں سے گزرتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے نوح علیہ السلام کا, کہتے ہیں یہ کشتی کہاں چلائے گا, تو یہاں ریگستان میں چلائے گا. مولانا علی میاں صاحب نے اس کو لکھا ہے نا کہ اس کے کہ فی الصحراء, کیا هل تجری هذه السفینة فی الصحراء, کیا یہ جنگل میں چلے گی؟ تو نوح علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون. بیٹھ جائے, مذاق کر لے. ابھی بعد میں جب ہم کشتی میں بیٹھ کے جائیں گے نا تو ڈوب رہا ہوگا تو بولے گا السلام علیکم. جب سمجھ میں آئے گا بولے گا کہ ہاں یار آپ یہ آج اپنی باری آئی. تو اس لیے یہ سب یہ اصول ایمان ہے. آپ کیسے ایک مسلمان ہو کر اس کا مذاق اڑا سکتے ہیں؟ آپ کو خمار ہوگا اپنی تعلیم کا تو تیری تعلیم کوئی تیرے کو اللہ کی رضامندی اتنے آسانی سے حاصل ہونے والی نہیں ہے. کوئی بات نہیں, جنت کا مذاق اڑا لے, جنت سے محروم رہے گا. اور کیا, قرآن کہتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. سب سے بڑی کامیابی قرآن اس کو بناتا ہے, بیان کرتا ہے, اور یہ مسلمان ہو کر کیا کرتا ہے, اس کا مذاق اڑاتا ہے. دوزخ کا یقین کرنا. اسی لیے اصل میں یہ سر سید صاحب کی کارستانیاں ہیں سب. سر سید نے کیا کہا کہ جنت جہنم جو ہے یہ تو تمثیلاً بیان کی گئی, یعنی ہے نہیں جنت جہنم.
یہ تو صرف انسان نیکی کرے، اچھے اخلاق کرے، اس کو ڈرانے کے لیے اور اس کو لالچ دلانے کے لیے، ورنہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا مرنے کے بعد پتہ چلا ہوگا کہ ہے یا نہیں ہے۔ محبت رکھنا اللہ تعالیٰ سے، اللہ سے محبت کرنا، یہ شعب ایمان میں سے ہے۔ ایک تو اللہ کے خاطر محبت کرنا اور ایک اللہ سے محبت کرنا۔ دنیا میں محبت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے محبت حقیقی جس کو عشق حقیقی کہا جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے عشق مجازی۔ عشق حقیقی بندہ صرف اپنے خالق سے کر سکتا ہے، اور بندہ کر سکتا ہے نہیں، اللہ ہی سے ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی سے بھی عشق حقیقی نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی دوسرے عشق ہے وہ ساری کی ساری محبتیں اور وہ سارے کے سارے عشق جو اللہ سے کٹ کر ہے، للہ سے کٹ کر ہے، وہ سب کے سب مجازی ہے۔ کیوں مجازی ہے؟ مجازی کا مطلب عارضی۔ اگر کسی عورت سے عشق اور محبت کیا تو وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، نہ اس کی جوانی ہمیشہ رہنے والی، نہ اس کا حسن ہمیشہ رہنے والا، نہ اس کا پیسہ ہمیشہ رہنے والا، نہ اس کا نسب ہمیشہ رہنے والا۔ وہ ختم ہو، جس دن ختم ہوگا تو حضرت کا عشق بھی ختم ہو جائے گا، ویلیڈیٹی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ محبت رکھنا، محبت حقیقی صرف اللہ سے ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہر زمانے میں اپنے کچھ بندوں کو اپنی محبت حقیقی سے مالا مال کرتا ہے۔ میں نے بھی ایسے ایک بزرگ کو دیکھا ہے، حضرت مولانا حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ، تو میں ایک ہفتہ ان کی صحبت میں رہا۔ واقعتاً اس شخص کو جو اللہ کا عشق الہی اور اللہ کی محبت اس بندے میں نے جو دیکھی، میں حلفیہ کہہ سکتا ہوں اللہ سے محبت کرنے والا میں نے اپنی زندگی میں ایسا کسی کو نہیں پایا۔ عجیب اللہ کا عشق۔ ان کی مجلس ذکر میں ذکر ہوتا تھا، اور پھر ذکر کے بعد ایک اللہ کا ایسا نام لکھا ہوا بہت خوبصورت انداز میں، بالکل چاندی کے کلر کا۔ تو ان کے خلیفہ، ان کا بھی شاید ابھی انتقال ہوا ہے کچھ دنوں پہلے، عشرت ایسا کچھ نام تھا ان کا، تو وہ ایسا لے کر کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر حضرت کہتے تھے کہ بھائی دیکھو، اس نام کو سوچو اور اسی جیسا نام آپ اپنے خیال میں اپنے دل پر لکھو اور پھر مراقبہ کرو کہ اللہ آپ کے دل میں اتر آیا ہے۔ ایسے اللہ کی محبت، ایسا لگتا تھا کہ جیسے جام عشق الہی یہاں پر کیا ہو رہا ہے، تقسیم ہو رہا ہے۔ تو ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر کچھ نہ کچھ درجہ ان کے پاس جا کر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، آدمی کو بیٹھنا چاہیے تو زندگی کا لطف آتا ہے۔ محبت کرنا کسی سے اللہ تعالیٰ کے واسطے، کسی سے اللہ کے خاطر محبت کرنا، کہ بھائی مسلمان ہے اور مسلمان سے محبت کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے خاطر کسی سے محبت کرنا، جیسے طالب علم استاد سے محبت کرتا ہے، یہ کون سی محبت ہے؟ الحب فی اللہ۔ کسی نیک اور صالح سے محبت کرنا، یہ کیا ہے؟ الحب فی اللہ، یہ مطلوب ہے، یہ اسلام کے شعبوں میں سے ہے۔ تو اسی طریقے سے اور بغض کرنا اللہ تعالیٰ کے واسطے، بغض کرنا اللہ کے لیے، یعنی کسی سے عداوت، دشمنی اور دوری اختیار کرنا ہے وہ اللہ کے لیے، کہ بھئی میں اس کے ساتھ نہیں، اچھا میرا تعلق نہیں رکھنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، اس لیے کہ وہ گالیاں دیتا ہے، تو یہ البغض فی اللہ ہے، اس لیے کہ وہ اسلام کا مذاق اڑاتا ہے۔ تو یہ مطلوب ہے الولاء والبراء، یہ عقیدت الولاء والبراء اسلام کے اہم ترین عقیدے ہیں جس سے آج امت غافل ہے۔ محبت رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن کریم میں مطلوب ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم محبت، یہ وہیں سے نکالا ہے سب، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اطاعت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک مجلس میں کہا کہ میں جس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو گیا وہ کامل ایمان والا ہے۔ قربان جائیے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، انہوں نے فوراً کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے محبوب ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری اولاد اور میرا مال آپ سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ تو حضور نے کہا اس کا مطلب تمہارا ایمان ابھی کامل نہیں ہوا۔ پھر کچھ وقفہ کیا آپ نے، اور وقفے کے بعد اپنے نفس کو ٹٹولا، اپنی عقل کو آمادہ کیا، اور اس کے بعد کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الآن، اب مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ سے زیادہ محبوب کوئی نہیں میرے نزدیک۔ حضور نے کہا الآن کمل ایمانک، اب تمہارا ایمان کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا۔ یعنی صحابہ جہاں سنتے تھے فٹ سے اس کے اوپر کیا کرتے تھے؟ عمل کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کوشش کرنا، اخلاص، کوئی بھی کام کر ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی کے خاطر، کہ اللہ مجھ سے کیا ہو جاوے؟ راضی ہو جاوے۔ یہ بھی شعب ایمان ہے۔ توبہ، اگر گناہ ہو گیا تو توبہ کرنا،
جتنی بار گناہ ہو اتنی بار توبہ کرنا چاہیے. شیطان انسان کو کیا کہتا ہے؟ بہت زندگی پڑی ہے، بعد میں کر لیں گے. نہیں، آدمی کو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور ہمارے امام غزالی بھی فرماتے ہیں، اور بہت سارے بزرگان دین کا یہی کہنا ہے کہ آدمی کو رات میں سونے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر سونا چاہیے، تاکہ خدا نہ خواستہ اگر موت بھی آ جاوے تو توبہ کے بعد آئی ہو. تو اس لیے آدمی کچھ نہیں تو بہت آسان ہے، آدمی عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھے، اسی میں نیت کر لے. اسی میں کیا کر لے وے؟ نیت کر لے وے. اس میں جتنی چاہے نیت کر سکتے ہیں آپ. اسی میں نیت کر لے کہ یہ صلاۃ التوبہ ہے، یہ صلاۃ الاستخارہ بھی ہے، یہ صلاۃ الحاجہ بھی ہے، ساری نیتیں کر لے. اس میں کیا ہے؟ وَخَزَائِنُهُ لَا تَنْفَذُ، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. دنیا جب 2 in 1 اور 3 in 1 کر سکتی ہے تو اللہ کے یہاں پر تو جتنا چاہو اتنا 1 ہے. ایک نماز پڑھو، جتنی چاہے نیت کرو، اس میں کیا ہے؟ تو اس لیے صلاۃ التوبہ، الخوف، اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف دل کے اندر ہونا. کیوں؟ اس لیے کہ سائنسدانوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں جو انسان کو برائی اور گناہ سے بچائے، سوائے اس کے کہ اس کے اندر خالق اور مالک کا خوف. خالق اور مالک کا خوف کے بغیر اور کوئی چیز نہیں ہے. تو اللہ کا خوف پیدا کرنا، اس کے لیے کوشاں ہونا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے قیامت کے دن اگر اللہ یہ اعلان کرے کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ایک بندے کے، تو مجھے یہی ہوگا کہ ہو سکتا ہے وہ ایک جہنم میں جانے والا میرا. الخوف. آگے بیان کہ الرجا، امید. تو حضرت عمر فرماتے تھے کہ اگر اللہ اعلان کرے گا کہ سارے کے سارے لوگ کہاں پر جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جنت میں جائے گا، تو مجھے امید ہے کہ وہ بھی ہو سکتا ہے میری. اس کو کہتے ہیں الخوف والرجا. الایمان بین الخوف والرجا، ایمان خوف اور رجا کے درمیان میں ہوتا ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان، جس کو حضور نے بار بار بیان کیا، اور میں نے کہا کہ الحیاء اساس الایمان کہہ سکتے ہیں آپ. اسی طریقے سے شکر بجا لانا. وقلیل من عبادی الشکور، بندے کے اندر صفت شکر نہیں آتی، بلکہ قرآن کریم سے تو یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ صفت شکر بھی صفت حیا کی طرح ایک بنیادی صفت ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ نے اتنی بڑی کائنات تمہارے لیے بنائی، اللہ نے تم کو بنایا، اللہ کو اچھا لگے گا تم کو عذاب دینا؟ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تم کو عذاب نہیں دینا چاہتے. تو کیا کرنا ہے ہمیں؟ کہا ان شکرتم وآمنتم، شکر بجا لاؤ اور ایمان. 2 کام کرو تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے عذاب سے کیا ہو جاؤ گے؟ بچ جاؤ گے. لیکن بولنے کو بہت آسان ہے، کرنے کے لیے بڑا مشکل ہے. انسان کو کتنا بھی اچھا ملے اور اس سے اچھا ہوتا تو اچھا تھا. یہ ناشکری. یہ کیا ہے؟ ناشکری. اللہ ناشکری سے حفاظت فرمائے. اسی طریقے سے وفا کرنا اور عہد کرنا. عہد یعنی کسی کو وعدہ کرے تو اس کو پورا کرنا، وعدہ خلافی نہیں. یہ بھی ایمان کے اہم ترین شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. صبر کرنا، صفت صبر سے متصف ہونا. ایسا نہیں کہ تھوڑی سی پریشانی آئی کہ دنیا کے سامنے اس کا واویلا کرنا کیا کر دے وے؟ شروع کر دے وے کہ میں ہی ملا، میرے علاوہ کور اور کور. یہ تو کلمہ کفر ہو جاتا ہے اگر آدمی ایسے الفاظ سے مانگا. صبر کرنا. قرآن کریم ان اللہ مع الصابرین کا اعلان کرتا ہے. تواضع اختیار کرنا. من تواضع للہ رفعہ اللہ. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آج بھی اللہ نے مسلمانوں میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ دنیا پر حکمرانی کر سکتے ہیں، صرف ان کے اندر ایک صفت تواضع پیدا ہو جائے. تو کسی نے کہا حضرت صفت تواضع سے کیا ہوگا؟ کہا کہ امت جو پیچھے ہے اس کی وجہ کیا؟ اختلاف کی وجہ کیا ہے کہ کوئی کسی کی بات سننا نہیں چاہتا ہے، ہر ایک اپنی چلانا چاہتا ہے. لیکن تواضع آ جائے گا تو ہر ایک دوسرے کی بات سنیں گے، اور جب ہر ایک دوسرے کی بات سنیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اختلاف ختم ہوگا، اتفاق آ جائے گا. اور جب اتفاق آ جائے گا تو خود بخود اللہ رب العزت قیادت اور سیادت سنبھالنے کے لیے ہمارے ہاتھ میں دے دے گا. تو ایسی اہم ترین صفت ہے رحمت اور شفقت. مخلوق پر، اللہ کی مخلوق پر شفقت کرنا، رحم کرنا. یعنی جہاں پر رحمت کی ضرورت ہے وہاں پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، مگر چور اگر چوری کرتا تو ہاتھ بھی کٹوا دیتے تھے. کیوں؟ یہ بھی رحمت ہے. سوال پیدا ہو کہ ہاتھ کاٹا جا رہا ہے اور رحمت؟ اس لیے کہ اگر اس کا ہاتھ نہ کاٹا جاوے تو یہ قیامت کے دن وہاں پر اللہ کے یہاں پر سزا کا مستحق ہوگا، اور اس کے اس جرم پر اس کو سزا نہ دی جاوے تو اور بھی بہت سارے لوگوں کو یہ نقصان پہنچائے گا. تو حضرت کا نقصان متعدی ہے.
حضرت سارق کا نقصان کیا ہے؟ متعدی ہے. تو اس کے اس تعدی سے روکنے کے لیے اس کے لیے رحمت یہی ہے. تو اس لیے رحمت اور شفقت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی رحمت کا جہاں جو حقدار ہو اس کے ساتھ رحمت کی جاوے. لیکن جہاں پر کوئی آدمی اگر سزا کا حقدار ہے تو اس کو اللہ کی رحمت 70 ماؤں زیادہ رحم کرنے والا ہے. مگر انسان کفر اور شرک کرے گا تو اللہ اس کو کہاں پر ڈالے گا؟ جہنم میں ڈالے گا. توکل کرنا، راضی ہونا قضاء الہی پر، رضا بالقضاء کہتے ہیں اس کو، اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا. اچھا اگر آپ نے کوئی چیز سوچی اور اس کے خلاف ہوا تب بھی راضی. اگر آپ نے سوچا اس کے مطابق ہو گیا تب بھی راضی. آپ نے یہ سوچ لیا کہ میرا کام تھا کوشش کرنا، میں نے کر لیا، اگر ہو گیا تو الحمدللہ، نہیں ہوا تو الحمدللہ علی کل حال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر متوقع چیز اگر کوئی آپ کے پاس آئے تو اس موقع پر ایسا نہیں بولے گا. کوئی آپ سے پوچھے کیا ہوا، آپ نے وہ کوشش کی تو ایسا جان دو یار نہیں ہوا، نہیں، کیا بولے گا؟ الحمدللہ علی کل حال. تو سامنے والا سمجھ جانا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ کام ہوا نہیں لیکن الحمدللہ اس پر بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اس کو کہتے ہیں رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا. توکل کرنا، ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبہ واذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین. کہ آدمی توکل کا مطلب کیا ہے کہ اسباب کو اختیار کرے اور اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرے. ایسا نہیں ایسے ہی بیٹھا رہے. بولے کیوں حضرت آپ تشریف فرما ہے ایسے ہی آرام سے؟ کہ اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھا ہوں. کہا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے ایک شخص اور آ کر بیٹھ گئے تو ایک آدمی نے ان کو آ کر کہا کہ بھیا اونٹنی لے کر آئے، باندھ دو اس کو. تو انہوں نے کہا توکل علی اللہ، اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دی، چل بیٹھ جا چپ چاپ. تو حضور نے ان کو بلائی تھا، کیا بولتا ہے؟ توکل علی اللہ. کہا یہ توکل نہیں ہے، اعقلها ثم توکل علی اللہ. پہلے جا کر باندھ اور پھر اللہ کے بھروسے پر چھوڑ. کیا مطلب؟ کہ اسباب اختیار کرو کہ باندھنے کے بعد اللہ کے بھروسے کے میں باندھا ہوا بھی کوئی لے کے جا سکتا ہے یا رسی توڑ کے بھاگ سکتا ہے، لیکن آپ نے اللہ کے بھروسے کہا کہ اس کو کہتے ہیں توکل، اسباب کو اختیار کرنا. خود پسندی کو ترک کرنا، عجب سے بچنا. عجب سے بچنا یہ بھی کیا ہے؟ یہ شعب ایمان کے شعبوں میں سے ہے. یہ سب شعب ایمان ہے جس کو آج ہم سب فراموش کر چکے ہیں. کینہ سے اپنے سینے کو محفوظ رکھنا، اپنے سینے میں کسی کے بارے میں کینہ نہیں ہونا چاہیے. کینے کا مطلب کیا ہے؟ کینے کا مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی نے آپ کے ساتھ کبھی کچھ کم زیادہ کر دیا تو آپ نے اس کو دل میں بٹھا لیا، کہا میں دیکھتا ہوں اس کو، میرے ہتھے لگنے دے اس کو، بعد میں بتاتا ہوں میں اس کو. تو یہ سوچ کر آپ اس کو کہتے ہیں کینہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کینہ. کہ آئے گا نا موقع بتاؤں گا اس کے بعد، اس کو کینہ کہا جاتا ہے. انتقام، سینے میں انتقام کا جذبہ، یہ ہے کینہ. اسی طریقے سے حسد کو ترک کرنا، حسد کو ترک کرنا، حسد نہیں ہونا چاہیے. حسد اور کینہ دونوں میں فرق یہی ہے. حسد میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اچھا کر رہا ہے تو آپ یہ امید اور توقع کریں کہ اس کے پاس سے یہ اچھائی چھین جائے اور مجھے مل جائے. یہ ہے حسد. یہ کیا ہے؟ انتقام کی آگ. یہ ہے کینہ. بعض مرتبہ لوگ حسد اور کینہ دونوں ایک ہی سمجھتے ہیں، دونوں الگ الگ چیزیں. انتقام کی آگ کا سینے میں بھڑکنا یہ کینہ ہے، اور حسد کہتے ہیں کسی کی نعمت کے زائل ہونے کی آرزو کرنا اور تمنا کرنا اپنے لیے کہ مجھے مل جاوے اور اس کے پاس سے زائل ہو جاوے. نہیں، مومن کا کام یہ ہے کہ اللہ اس کو دیا ہے، اے اللہ اس میں برکت دے اور وہ نعمت مجھے بھی دے دے. ختم ہو گئی بات. تو حسد سے بات کرنا، غصے کو ترک کرنا. غصے کو ترک کرنا کیا مطلب؟ کہ اگر آپ کی ذات کے لیے کوئی آپ کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ غصے سے پیش نہ آئے. آپ کے مرضی کے خلاف کوئی کام کیا، ہاں شریعت کی مرضی کے خلاف کوئی کام کیا، تو پھر اس صورت میں تو غصہ آنا چاہیے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غصہ آتا تھا تو آپ کا چہرہ لال ہو جاتا تھا. کیسے؟ جیسے ایک مرتبہ ایک عورت نے چوری کی تو وہ اچھے خاندان سے تعلق رکھتا، تو حضرت اسامہ نے آ کر سفارش کی کہ حضور ان کو معاف کر دو، بڑے گھر سے ہے، عزت چلی جائے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کا چہرہ لال ہو گیا. آپ ممبر پر کھڑے ہو گئے اور حضور نے کہا لو سرقت بنت محمد فاطمہ بنت محمد لقطعت یدها. اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو اللہ کا حکم ہے میں اس کے ہاتھ کو کاٹ دوں گا. تو یہ ہے تو غصہ غصے کی جگہ پر، اللہ کے خاطر ہے تو ٹھیک ہے.
ورنہ آدمی نے آپ کو گالی دے دی, آپ کو غصہ آیا اور آپ نے سوچا کہ اس کو اچھے سے 2-4 رسید کر دوں تو بات اور آگے بڑھے گی, لیکن آپ نے صبر کر لیا, آپ نے اس کو معاف کر دیا کہ بھائی مت گالی بو, کیا ملے گا تجھے, تو وہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا اور آپ بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے. اس لیے کہتے ہیں اللہ حضور نے غصے کا علاج بدلا ہے کہ آپ کو غصہ آئے, آپ کھڑے ہیں بیٹھ جائے, بیٹھے ہوئے کھڑے ہو جائے, جہاں پر ہے وہاں سے چلے جائے, پانی پی لے. اسی طریقے سے بدخواہی کا ترک کرنا, یعنی کسی کے بارے میں برا نہ چاہنا. کسی کا برا چاہ کر میرا کیا ہوگا, مجھے تو کچھ ملنے والا ہے نہیں, لہذا فرماتے ہیں کسی کا برا نہ چاہنا. دنیا کی محبت کو ترک کرنا, دنیا کی محبت کو ترک کرنا, کہ دنیا کی محبت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیہ, دنیا کی محبت یہ ہر گناہ کی کیا ہے, جڑ ہے. تو آدمی دنیا کی محبت سے کیا کرے, اجتناب کرے. تو دنیا کی ایسا کہتے ہیں کہ دنیا کو دل میں نہیں داخل ہوتا. دنیا مذموم اس وقت ہوتی ہے جب دل میں داخل ہو جائے, لیکن اگر آدمی اس کو ضرورت کے وقت اس کے ساتھ تعلق رکھے تو یہ کوئی حرج نہیں. ورنہ اللہ کے رسول نے فرمایا الدنیا جیفہ, دنیا کیا ہے, مردار ہے, اور مردار کے سامنے کوئی جاتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ حب دنیا سے پاک رہنا یہ شعاب ایمان میں سے.